انسان کسی کو راضی نہیں رکھ سکتا مگر اپنا رویہ ہمیشہ اچھا رکھیں، کسی سے بدسلوکی اور بدکلامی نہ کریں، دیانتداری سے اپنا کام کریں اور لوگوں سے خوش اسلوبی سے پیش آئیں۔ یاد رکھیں، لوگوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی تعریف نہیں کرنی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، اس کی وجہ سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، ایک نہ ایک دن دوسرے بندے کو قدر آ ہی جانی ہے۔ کمال یہ نہیں کہ نیک ماحول میں انسان نیک رہے، کمال یہ ہے کہ برے ماحول میں انسان نیک رہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے۔ لوگ آپ کے الفاظ کو اتنی گہرائی سے نہیں سنتے جتنی گہرائی سے وہ آپ کے کاموں کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ زندگی کتنی عجیب ہے، یہاں لوگ ہمارے بارے میں ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ دل میں نفرت رکھ کر مسجد جایا نہیں کرتے جناب، وہ سجدے صاف کپڑوں کو دیکھ کر نہیں، صاف دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں۔ آپ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی آپ کے الفاظ میں ہوتی ہے، اس لیے ان کا غلط استعمال مت کریں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ کرنا کہ تم لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ اگر رات آئی ہے تو گھبراؤ نہ، کوئی رات ایسی نہیں آئی دنیا میں کہ جس کے بعد صبح نہ آئی ہو۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازے کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں صرف اللہ کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں ہے تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ جس کے پاس برداشت کی قوت ہو اس سے کبھی جنگ مت کرنا کیونکہ اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب سب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا، ضرور دے گا۔ کسی انسان سے اتنی توقعات وابستہ مت کرو کہ توقعات ٹوٹے تو آپ خود بھی ٹوٹ جائیں۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، وہ جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ کئی دفعہ ہم جسے برا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اسے کوئی دوسرا اچھا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔
گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دلوں میں سے اتر جاتا ہے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ مومن پر 2 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں رکھ سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تہجد ایسی لاڈلی عبادت ہے کہ اس کا بلاوا عرش سے ہی آتا ہے، اور اللہ پاک نے جس کو چنا ہوتا ہے وہی یہ خوش نصیبی پا سکتا ہے۔ فجر اور تہجد دونوں بہت خاموش دعائیں ہیں، اور ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار اللہ پاک سن سکتا ہے، مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے بندے کو سکون مہیا کرتا ہے۔ اگر تمہارے کسی کام میں دیر ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتری ہو، کیونکہ انتظار کی اذیت کے بعد ہی یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی برداشت کی حد سے بڑھ کر غم نہیں دیتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھک گئے، مگر ہمارا ایمان نہیں تھکتا، بس انسان کا حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، مگر جو غلطی پر غلطی کرنے کو عادت بنا لے وہ سیکھا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ برائی چھوڑنے سے زیادہ اچھائی کو اپنانے پر دھیان دو، کیونکہ من میں اچھائی آ جائے تو برائی خود چلی جاتی ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے، خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب انسان درجنوں راستے چھوڑ کر صرف ایک راستے پر چلنا شروع کر دے۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ اللہ پاک کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ 4 چیزیں انسان کو ناکام اور غریب بناتی ہیں۔ نمبر 1، کسی پر الزام لگانا۔ نمبر 2، کسی کی غیبت کرنا۔ نمبر 3، کسی کا مذاق اڑانا۔ اور نمبر 4، کسی کو حقیر سمجھنا۔ اے اللہ، سخاوت کرنے والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ آمین۔